ابیات سے گھوڑ سواری بھی ثابت ہے جنگ کے موقع پر شدید مجبوری میں، اور یہ بھی مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ. لیکن ہم صحابہ کرام میں اور صحابیات میں اس کا معمول نہیں دیکھتے کہ وہ اونٹ خود چلاتی تھیں یا گھوڑا خود چلاتی تھیں. یہ اس کا رواج کہیں بھی نہیں تھا. اسلام میں چونکہ عورت کی حیا مطلوب ہے، کار چلانے میں تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کل خواتین میں بائکوں کا رواج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور میں سرچ کر رہا تھا انٹرنیٹ پر تو پتہ یہ چلا کہ باقاعدہ ایک تحریک چلائی جا رہی ہے اور فری میں خواتین کو بائک چلانے کی ٹریننگ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس کے پیچھے لیبل بھی یہ لگایا جا رہا ہے کہ مردوں کی جو ہے نا اس سے آپ آزاد ہوں، مردوں کی ضرورت سے، گھر کے باہر کے کام میں آپ مردوں کی محتاج ہیں تو آپ کو خود کرنے چاہیے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ لیبل بہت اچھا لگایا جاتا ہے. تو یہ جو بات کی گئی ہے کہ آپ مردوں کی جو ہے نا اس مجبوری مردوں سے کہ آپ مردوں پہ ڈیپینڈ نہ رہیں، تو کوئی ایسی تحریک بھی ہونی چاہیے کہ جو گھر کے کام خواتین کرتی ہیں تو مرد اس میں خواتین کے محتاج ہوتے ہیں، تو مردوں کو کھانا پکانے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچے پالنے کی بھی دینی چاہیے، تاکہ مرد بھی عورت کے محتاج نہ رہیں. اب شادی شدہ مرد بچوں کو پالنے میں تو بیوی کا محتاج ہے نا، وہ بیگم اگر نہیں پالے گی وہ بیچارہ کہاں لے کے جائے گا. تو مردوں کو بچے پالنے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچوں کو فیڈ کرانے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچوں کے پیمپر چینج کرنے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، تاکہ مرد بھی تو عورت کی اس سے آزاد ہو. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ہمارے، ایک بائک چلانے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر سمپل دیکھا جائے تو وہی پردے کی مکمل پابندی سے عورت ہوائی جہاز بھی اڑا سکتی ہے، بائک بھی چلا سکتی ہے. لیکن جس کلچر کو جو فروغ دیا جا رہا ہے نا، جو نعرہ ہے نا عورت کی آزادی کا، یہ نعرہ بہت ڈینجرس ہے اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. صدیوں سے خواتین پوری اسلامک دنیا میں بائک کے بغیر ان کے سارے کام ہو رہے ہیں، مرد کرتے ہیں سارے کام. اس طرح کی چیزوں سے آپ مردوں کو اپاہج بنا رہے ہیں. گھر کے باہر کے کام مردوں کے ذمے ہیں تو وہ مرد ہی کو کرنے چاہیے. بائک کو بہت شدید ضرورت ہو تو آج کل ٹیکسی ہیں، اوبر ہے، کریم ہے، خواتین کوئی بھی ٹیکسی منگوا کے اس میں کام کر سکتی ہیں اپنے. اور زیادہ تر یہ شوق بھی مالدار خواتین کے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے گھروں کے اندر. تو عورت کا اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. نماز میں اس کو حکم ہے سمٹنے کا. آپ دیکھیں حج کے موقع پر مردوں کو حکم ہے دوڑنے کا، عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے حج کے موقع پہ. پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کرتا ہے، عورت رمل نہیں کرتی. اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، پیچھے کوئی عورت کھڑی ہے تو اسے سبحان اللہ کہہ کے زبان سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی، جیسے حدیث میں آتا ہے التصفیق للنساء والتسبیح للرجال. تو اسلام ہر معاملے میں عورت میں حیا کا عنصر دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، ایک کلچر ہے، وہ چلتا رہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب 2 لڑکیوں کو انہوں نے پانی پلایا تھا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لڑکیاں جب چل کے آئیں ہیں اجرت دینے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر آئیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان میں ایک آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس پہ اجرت دینا چاہتے ہیں. تو قرآن نے کہا وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حیا کی صفت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے قرآن نے. تو بائکوں میں خواتین کے گھومنے میں حیا کا عنصر نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے بائک میں ایکسیڈنٹ کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کبھی کسی ہاسپٹل کے باہر جا کے کھڑے ہوں اور آپ اس میں انجری کے جو کیسز آتے ہیں نا، اس میں آپ کو ہر تھوڑی دیر میں تو دیکھا ہے میں نے، صرف زبانی بات نہیں کر رہا. آپ عباسی شہید ہاسپٹل چلے جائیں، سول اسپتال چلے جائیں، وہاں جو ایمرجنسی میں زخمیوں کے کیس آ رہے ہوتے ہیں ان میں شاید 85-90% بائکوں کے ہوتے ہیں. بائک ایک ڈینجرس ہے، خطرناک سواری ہے، اس کے لیے کانفیڈنس بہت زیادہ چاہیے. تو آپ کس چیز میں خواتین کو لا کے، اس کی ضرورت کیا ہے ملک میں؟ تو خواتین کے حقوق کی یا خواتین کو آزادی کی بات تو ایسی ہونی چاہیے جہاں ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کو آزادی دلائی جائے. یہ کیا بات ہے کہ آپ گھر کے سارے باہر کے کام بھی، کیا رکشے ٹیکسیوں میں عورتیں کی خواتین کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے کیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں غریب خواتین ہیں یونیورسٹی سے، وہ بیچاری رکشے میں جائیں گی تو خرچہ زیادہ ہوگا ان کا، تو وہی چنچیاں چلائیں آپ ان کے لیے جیسے ہمیشہ ہو رہی ہیں. یہ سستی سواریاں ان کے لیے پرووائڈ کریں یونیورسٹیوں سے گھر تک ان کو پہنچانے کے لیے، جیسے کہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ. تو اس لیے یہ کلچر کو بالکل ہم ٹھیک نہیں سمجھتے اور اس سے یہ جو ہے نا یہ بے حیائی کی طرف معاملہ جا رہا ہے.